السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنی رشدی وعائذنی من شر نفسی آمین۔ رمضان جنت میں لے جانے والا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والا ہوگا وہ اس میں داخل ہوگا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو لہٰذا رمضان کا مہینہ جو ہے وہ بہترین موقع ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی بخشش کروا کر جنت کو حاصل کر سکے۔ اور ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل عملی ابن آدم لہو، کہ ابن آدم کے سارے عمل اس کے لیے ہیں، الا الصیام، سوائے روزے کے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّهُ لِي، بے شک وہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو لہٰذا روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے جو اجر ہے وہ سرپرائز رکھا ہے۔ باقی چیزوں کا کسی کا بتایا کہ ایک نیکی کا 10 ملے گا، اور اتنا خرچ کرو گے تو اتنا گنا وہ زیادہ بڑھا دیا جائے گا، مختلف اعمال کا اللہ تعالیٰ نے اجر بتائے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی کہ بے شمار بے حساب اجر انشاءاللہ کے مستحق ہوں گے روزے دار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خالص نیت کے ساتھ جو ہے وہ روزہ رکھنے والا بنائے، آمین۔ انشاءاللہ ہم اپنے 18ویں سپارے کا آغاز کرتے ہیں سورۃ المؤمنون کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد یقیناً افلح، فلاح پا گئے، المؤمنون، ایمان لانے والے۔ اللہ تعالیٰ کیا خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں وہ سب کامیاب ہو گئے۔ تو الحمدللہ سب مومن ہیں، ہم سب سن رہے ہیں، ایمان والے ہیں، مسلم ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں مجھے اور آپ کو کہ اگر ایمان والے ہو تو بس پھر یقین رکھو کہ یقیناً تم فلاح پا گئے ہو۔ کون ہے یہ ایمان والے جو فلاح پا گئے ہیں؟ کیا ہے ان کی خصوصیات؟ آئیے ان خصوصیات کو پڑھتے ہیں اور پھر اپنے اندر بھی یہ خصوصیات اگر نہیں ہیں تو لانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہیں تو ان کو اور خوبصورتی سے اور اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومن ہیں وہ الذین، وہ لوگ جو ہم فی صلاتہم، وہ اپنی نماز میں خاشعون، خشوع کرنے والے ہیں، بہت توجہ سے، بہت دھیان سے اپنی نماز پڑھتے ہیں، پوری توجہ ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، وسوسوں سے اور ادھر ادھر کے خیالات سے نماز ان کی پاک ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں جو وہ والے مومن جو ہیں وہ فلاح پا گئے۔ اور کیا ہے ان کی خصوصیت؟ والذین، اور وہ جو ہم عن اللغو، وہ لغو بات سے معرضون، اعراض کرنے والے ہیں، یعنی ادھر ادھر کی باتوں میں، فضول باتوں میں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے اس میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اور ان کا کیونکہ فوکس کلیئر ہوتا ہے نا، جب انسان کا فوکس اور مقصد کلیئر ہو، جب مقصد ہو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، جنت کا حصول، تو پھر انسان ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتا ہے۔ اور کیا ہے ان کی خصوصیت؟ الذین ہم للزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ کو فاعلون، ادا کرنے والے ہیں، والذین، اور وہ جو ہم لفروجہم، وہ اپنی شرمگاہوں کی حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی، مگر اوپر، ازواجہم، اپنی بیویوں کے، او ما ملکت، یا جن کے مالک ہوئے، ایمانہم، ان کے دائیں ہاتھ، فانہم، تو بے شک وہ، غیر ملومین، نہیں ملامت کیے گئے۔ فمن ابتغی، تو جو کوئی چاہے، وراء ذالک، علاوہ اس کے، فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ ہیں جو حد سے گزر جانے والے ہیں۔ والذین، اور وہ جو ہم لاماناتہم، اپنی امانتوں کی، وعہدہم، اور اپنے عہد کی، راعون، وہ نگرانی کرتے ہیں۔ الذین ہم علی صلاتہم، اور وہ اپنی نمازوں پر، یحافظون، حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیے مومنین کی خصوصیات کا آغاز بھی نماز سے ہوا اور اختتام بھی نماز پر ہو رہا ہے۔
پہلے کیا بتایا کہ نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اور آخری صفت کیا بتائی؟ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ نمازیں ضائع نہیں ہوتی ہیں ان کی، ایک تو وقت پر ادا کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ضائع نہیں کرتے اپنی نمازوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کیا خوشخبری دے رہے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں وہ جو وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون، وہ جو وارث ہوں گے الفردوس، فردوس کے، آپ کو پتہ ہے جنت الفردوس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو بالکل درجہ ہے جنت کا، وہ ہے جنت الفردوس۔ تو اگر جنت الفردوس چاہیے تو انشاءاللہ نمازوں کی میں خشیت بھی لانی ہے اور نمازوں میں کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور جو تمام کام یہاں پر کرنے کو کہے گئے وہ انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں لانے۔ اور پھر اس سے بھی بڑی کیا خوشخبری، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں نکالے جائیں گے وہاں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہماری اصلیت کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، مِن سُلَالَةٍ، نچوڑ سے، من طین، مٹی کے، ثم جعلناہ، پھر بنایا ہم نے اسے، نطفةً نطفہ، فی قرار مکین، ایک محفوظ ٹھکانے میں، ثم خلقنا، پھر بنایا ہم نے، النطفة، نطفے کو، علقةً، جمع ہوا خون، فخلقنا، پھر بنایا ہم نے، العلقة، جمع ہوئے خون کو، مضغةً، گوشت کی بوٹی، فخلقنا، پھر بنایا ہم نے، المضغة، بوٹی کو، عظامًا، ہڈیاں، فکسونا، پھر پہنایا ہم نے، العظام، ہڈیوں کو، لحمًا، گوشت، ثم، پھر انشأناہ، اٹھایا ہم نے اسے، خلقًا آخر، مخلوق دوسری، فتبارک اللہ، تو بہت بابرکت ہے اللہ، احسن الخالقین، جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں۔ پھر ثم انکم، پھر بے شک تم، بعد ذالک، بعد اس کے، لمیتون، ضرور مرنے والے ہو، ثم انکم، پھر بے شک تم، یوم القیامتی، دن قیامت کے، تبعثون، تم اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور البتہ تحقیق بنائے ہم نے، فَوْقَكُمْ، اوپر تمہارے، سَبْعَ طَرَائِقَ، 7 راستے، وَمَا كُنَّا، اور نہیں ہیں ہم، عن الخلق، مخلوق سے، غافلین، غافل، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم اعمال کرتے ہو میں ان سے غافل نہیں ہوں، تمہارے گناہوں کو بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم نیک عمل کرنے میں کوششیں کرتے ہو، اپنے نفس مارتے ہو، اپنی جانیں لگاتے ہو، وہ بھی میں جانتا ہوں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی، بقدر، ساتھ ایک اندازے کے، فَأَسْكَنَّاهُ، پھر ٹھہرایا ہم نے اسے، فی الارض، زمین میں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَى ذَهَابٍ، لے جانے پر، بھی اسے، لقادرون، البتہ قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا، پھر پیدا کیے ہم نے، لکم، تمہارے لیے، کیسے، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب تمہارے لیے میں نے بنایا ہے، بھی، ساتھ اس کے، یعنی اس پانی کے، جنات، باغات کو، من نخیل وعناب، کھجوروں کے اور انگوروں کے، لکم فیہا، تمہارے لیے ان میں، فواکہ، پھل ہیں، کثیرۃ، بہت سے، ومنہا تأکلون، اور ان میں سے تم کھاتے ہو، وشجرۃ تخرج، اور ایک درخت جو نکلتا ہے، من طور سیناء، طور سینا سے، تنبت، جو اگتا ہے، بالدہن، ساتھ چکنائی کے، وصبغ، اور سالن، للآکلین، کھانے والوں کے لیے۔ کون سا ہے یہ درخت؟ زیتون کے درخت کی بات ہو رہی ہے کہ زیتون کا درخت کیا ہے، وہ سالن کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو جسم پر بھی لگایا جاتا ہے۔ تو زیتون کے تیل کے بے شمار فائدے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ غذائیں تھیں ان میں سے تھا زیتون کا تیل۔ اور دیکھیں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ، اور بے شک تمہارے لیے، فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، مویشیوں میں البتہ عبرت ہے، سبق ہے۔ نُسْقِيكُمْ، ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما، اس میں سے جو، فی بطونہا، ان کے پیٹوں میں ہے، وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے ان میں، منافع کثیرۃ، فائدے ہیں بہت سے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ جن لوگوں نے بھی جانور کبھی رکھنے کا ان کو موقع ملا ہو تو وہ اس چیز کو بہترین طور پر سمجھیں گے کہ کیسے جانوروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ایک تو ان کا
جو ان کا دودھ کا پروسیس ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ خون اور گوبر کے درمیان سے دودھ نکالتے ہیں، پھر مویشیوں سے کیا کیا فائدے ہم لیتے ہیں، ہم ان پر سواری بھی کرتے ہیں، ہم ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، کچھ سواری کے کام آتے ہیں، کچھ کا ہم گوشت کھاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں استعمال ہوتی ہیں، تو بے شمار مویشیوں کے فائدے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس سے تم بے شمار فائدے بھی اٹھاتے ہو اور اس سے تم کھاتے بھی ہو۔ وعلیہا، اور ان پر، علی الفلکی، اور کشتیوں پر، یعنی مویشیوں پر اور کشتیوں پر، تحملون، تم سوار کیے جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوحًا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح کو، اِلیٰ قومہ، طرف اس کی قوم کے، فقالا، تو اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ برحق، غیرہ، اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا، افلا تتقون، کیا پھر نہیں تم ڈرتے؟ فقال الملأ الذین کفروا، تو کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، ما ھذا، نہیں یہ، الا بشر مثلکم، مگر ایک انسان تمہارے جیسا۔ تو نوح علیہ السلام کو صرف اس بنیاد پر ٹھکرا دیا کہ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہی ہے جو ہمیں آ کر دعوت دے رہا ہے۔ یرید ان یتفضل، جو چاہتا ہے کہ فضیلت حاصل کر لے، علیکم، تم پر، اللہ اکبر، کیونکہ خود وہ دنیا دار تھے، خود وہ مٹیریلسٹک تھے، تو ان کو بس یہی ڈر تھا کہ نوح علیہ السلام ہم سے ہماری جو بادشاہت ہے، ہم سے جو ہماری بڑائی ہے، ہم سے جو ہماری سرداری ہے، وہ نہ چھین لیں۔ تو کیا کہنے لگے کہ اس لیے یہ ہمیں یہ اس دعوت یہ دے رہا ہے، اللہ کی دعوت، تاکہ یہ ہم پر فضیلت حاصل کر لے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، البتہ وہ اتارتا فرشتے، مَا سَمِعْنَا بِهَذَا، نہیں سنا ہم نے اس بات کو، فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اپنے آباء و اجداد میں پہلے۔ تو صرف کس بنیاد پر؟ ایک تو وہ نوح علیہ السلام کو کیا کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے جیسا ہی انسان ہے، دوسرا یہ کہ اپنے آباء و اجداد میں تو ہم نے کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں سنی، تو لہٰذا یہی ان کو تکلیف تھی کہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہم سے نہ چھوٹ جائے۔ پھر کیا ہوا، ان ہوا الا رجل، نہیں وہ مگر ایک شخص، بہ جنۃ، جس کو جنون ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے لگے اپنے نبی کو کہ یہ تو پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ۔ فتربصوا بہ، تو انتظار کرو ساتھ اس کے، حتی حین، ایک وقت تک۔ اب نوح علیہ السلام نے جب کئی سو سال دعوت دی، اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن قوم نے نہیں مانا، تو اب کیا دعا کرتے ہیں، قال، کہا نوح علیہ السلام نے، رب انصرنی، اے میرے رب مدد فرما میری، بما کذبون، اس وجہ سے جو انہوں نے جھٹلایا مجھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، پس وحی کی ہم نے اس کی طرف، یعنی نوح علیہ السلام کی طرف، انِّصْنَعِی، کہ بنا، الفلک، کشتی، بِأَعْیُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے، وَوَحْیِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق، یعنی جو کشتی بنائی گئی تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز کے حساب سے تھی۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب آ جائے حکم ہمارا، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور جوش مارے تنور، فَاسْلُكْ فِيهَا، تو داخل کر لے اس میں، مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ، ہر قسم کے جوڑے، اثنین، دونوں، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل و عیال کو، الا، مگر، من سبق، جو پہلے ہو چکی، علیہ القول، اس پر بات، منہم، ان میں سے، ولا تخاطبنی، اور نہ تم بات کرنا مجھ سے، من الذین، ان کے بارے میں جنہوں نے، ظلموا، ظلم کیا، انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، پھر جب سوار ہو جاؤ تم، انت، تم، ومن معک، اور جو تمہارے ساتھ ہیں، علی الفلک، کی کشتی پر، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہنا سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی، جس نے، نجانا، نجات دی ہمیں، من القوم الظالمین، ان لوگوں سے جو ظالم ہیں۔ اور پھر کیا کہنا، وقل ربی، اور کہنا اے میرے رب، انزلنی منزلاً، اتار مجھے اتارنے کی جگہ، مبارکاً، بابرکت، وانت خیر المنزلین، اور تو بہتر ہے سب اتارنے والوں میں۔ تو جب بھی کسی نئی جگہ جائیں، کسی نئے شہر یا کسی نئے ملک، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، وان کننا، اور بے شک ہم ہیں، لمبتلین، البتہ آزمانے والے، ثم انشأنا، پھر اٹھائے ہم نے، من بعدہم، بعد ان کے، قرناً آخرین، لوگ دوسرے۔ اب وہ قوم وہاں سے بچ کر آ گئی نبی نوح علیہ السلام کے ساتھ،
انہوں نے کچھ عرصہ گزارا، پھر ان میں بھی نافرمان پیدا ہونے شروع ہو گئے، اور پھر ایسے جو ہے وہ پھر اگلی قومیں بن گئیں، ان پر عذاب آئے، انہوں نے جب اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اور ایسے کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا، تو بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول، منہم انہی میں سے، ان اعبدوا اللہ، کی عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ برحق غیرہ، اس کے سوا، افلا تتقون، کیا پھر نہیں تم ڈرتے؟ وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، من قومہ، اس کی قوم سے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بلقاء الآخرتی، ملاقات کو آخرت کی، واترفناہا، اور خوشحالی دی ہم نے انہیں، فی الحیات الدنیا، زندگی میں دنیا کی، ما ھذا الا بشر، نہیں یہ مگر ایک انسان، مثلکم، تم جیسا۔ تو دیکھیے ہر قوم میں لوگوں کو کیا مشکل تھی نبی کو ماننے میں، کہ کیا کہتے تھے، یہ تو ہمارے جیسا ہی ہے، اور شاید یہ اپنی دعوت دے کر جو ہے ہم پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مما، اس سے، تأکلون، جو تم کھاتے ہو، منہ، جس سے، ویشرب، اور وہ پیتا ہے، یعنی تمہاری طرح ہی یہ کھاتا ہے اور تمہاری طرح ہی پیتا ہے، ومما، ویشرب مما، اور وہ پیتا ہے اس میں سے جو تشربون، تم پیتے ہو، ولا ان اطعتم، اور البتہ اگر اطاعت کی تم نے، بشرن، ایک انسان کی، مثلکم، اپنے جیسے، انکم، یقیناً تم، اذا لخاسرون، تب ہوگے البتہ خسارہ پانے والے۔ ایعدکم، کیا وہ وعدہ دیتا ہے تمہیں، انکم، کہ بے شک تم، اذا متم، جب مر جاؤ گے تم، وکنتم ترابن، اور ہو جاؤ گے تم مٹی، وعظامن، اور ہڈیاں، انکم مخرجون، بے شک تم نکالے جانے والے ہو۔ تو اس چیز پر بھی ان کو اعتراض تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جب مر جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، تو ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں، ہیہاتا ہیہاتا، بہت دور ہے، بہت دور ہے، لما توعدون، کیا وہ کہنے لگے، ان کا یہ خیال تھا، ان کا یہ گمان تھا کہ ابھی تو بہت دور ہے، لما توعدون، وہ جو تم وعدہ کیے جا رہے ہو، ان ہی الا، نہیں یہ مگر، حیاتنا، زندگی ہماری، الدنیا، دنیا کی۔ تو کیا سمجھتے تھے، بس یہ دنیا کی زندگی ہے 4 دن کی، اسی میں کھاؤ پیو، اور اسی میں جو ہے وہ اپنی ساری خواہشات پوری کر لو۔ اور کیا کہتے تھے، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہم اٹھائے جانے والے۔ اتنا ان کو یقین تھا کہ موت تو آنی ہے، لیکن موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس بات سے وہ انکاری تھے۔ ان ہوا الا رجل، نہیں وہ مگر ایک مرد، افترا علی اللہ، اس نے گھڑ لیا اللہ پر، کذبا، جھوٹ، وما نحن له مؤمنین، اور نہیں ہم اسے ماننے والے۔ قال، اب اس نبی نے بھی کیا کہا، قال رب انصرنی، کہا اے میرے رب مدد کر میری، بما کذبون، بوجہ اس کے جو انہوں نے جھٹلایا مجھے۔ قال عما، کہا اس مدت میں سے جو قلیل تھوڑی ہے، لا یصبحن، البتہ وہ ضرور ہو جائیں گے، نادمین، نادم۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو پکڑ لیا انہیں چنگھاڑ نے، بالحق کے ساتھ حق کے۔ اب جب نبی کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ فَجَعَلْنَاهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو کر دیا ہم نے انہیں غثاثاً، کوڑا کرکٹ، فَبُعْدًا، تو دوری ہے، لِقَوْمِ الظَّالِمِین، ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا، پھر اٹھائیں ہم نے، من بعدہم، بعد ان کے، قوماً آخرین، قومیں دوسری، ما تسبقو، نہ آگے بڑھ سکتی ہے، من امتن، کوئی امت، اجلہا، اپنے مقرر وقت سے، ولا یستأخرون، اور نہ وہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ ثم ارسلنا، پھر بھیجا ہم نے، رسولنا، اپنے رسولوں کو، تترا، پے در پے، کلما جاء امتن، جب کبھی آیا کسی امت میں، رسولہا، رسول اس کا، کذبوہ، انہوں نے جھٹلا دیا اسے، فاتبعنا بعدہم، تو پیچھے لائے ہم ان کے بعض کو، بعدن بعض کے، وجعلناہم، اور بنا دیا ہم نے انہیں، احادیث، قصے کہانیاں۔ فَبُعْدًا، تو دوری ہے، لِقَوْمٍ، ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے۔ ثم ارسلنا، پھر بھیجا ہم نے، موسیٰ و اخاہ، اور اس کے بھائی ہارون، ہارون کو، بآیاتنا، ساتھ اپنی نشانیوں کے، وسلطان مبین، اور دلیل واضح کے، الی فرعون و ملئہ، طرف فرعون اور اس کے سرداروں کے، فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا، اور تھے وہ، قوما عالین،
سرکش لوگ۔ فقالو تو وہ کہنے لگے انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں لبشرین دو انسانوں پر مثلنا اپنے جیسے۔ آپ نوٹ کیجئے کہ کیسے ہر قوم کے جو لوگ ہیں ان کا ایک ہی شکوہ ایک ہی شکایت تھی اور ایک ہی ان کا اعتراض تھا اپنے نبیوں پر، کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے جیسے انسان جو ہے وہ ہم میں سے اٹھ کر ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ اور دوسرا آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ ہر نبی کا پیغام جو ہے، ہر نبی کا جو دعوت ہے وہ بھی سیم ہے۔ ہر نبی نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ سے جوڑا، نہ کہ خود سے۔ تو لہٰذا یہ دونوں باتیں بہت قابل غور ہیں، اس میں سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ کیوں انسان ہر قوم کے لوگوں نے ایک ہی طرح ریئیکٹ کیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی نفسیات جو ہے وہ ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ تو کیا کہنے لگے کہ یہ دو انسان ہیں، ہم ان پر کیسے ایمان لے آئیں، یہ تو ہمارے جیسے ہی ہیں۔ وَقَوْمُهُمَا اور قوم ان دونوں کی لَنَا عَابِدُونَ ہمارے لیے تابعدار ہے، یعنی بنی اسرائیل ان کے غلام تھے۔ فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو، فَكَانُوا تو ہو گئے وہ مِنَ الْمُهْلَكِينَ ہلاک ہونے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مریم اور بنایا ہم نے ابن مریم کو وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو آیتاً ایک نشانی، وَآوَيْنَاهُمَا اور پناہ دی ہم نے ان دونوں کو إِلَىٰ رَبْوَةٍ طرف بلند جگہ کے، ذات قرار سکون والی، ومعین اور بہتے چشمے۔ یا ایہا الرسل اے پیغمبرو، کلوا من طیبات کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملوا صالحا اور عمل کرو نیک۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم نہ صرف اپنے پیغمبروں کو اور انڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو بھی یہی دے رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں اور نیک عمل کرنا ہے۔ پاکیزہ چیزوں سے مراد وہ چیز جو آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے۔ چیز حلال ہو سکتی ہے جو آپ کھا رہے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے، جیسے فاسٹ فوڈ وغیرہ۔ تو لہٰذا ایسی چیزیں کھانی چاہیے جو صحت کے لیے اچھی ہوں۔ انی بما تعملون بے شک میں اسے جو تم عمل کرتے ہو علیم خوب جاننے والا ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ اور بے شک یہ تمہاری امت أُمَّةً وَاحِدَةً امت ہے ایک ہی، وَأَنَا رَبُّكُمْ اور میں رب ہوں تمہارا، فَاتَّقُونِ پس ڈرو مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سب کو مسلمان ہی بنایا، تمام انبیاء مسلمان تھے اور وہ اسلام کا ہی پیغام لائے تھے۔ فَتَقَطَّعُوا تو انہوں نے جدا جدا کر لیا امرہم معاملہ اپنا، بینہم آپس میں، زبراً ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے فرقے بازی کر لی، اپنے اپنے مذہب بنا لیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کل حزب ہر فرقہ یا گروہ کے لوگ بما لدیہم اس پر جو ان کے پاس ہے، فرحون خوش ہیں۔ فذرہم تو چھوڑ دیجئے انہیں، فی غمرتہم ان کی غفلت میں، حتی حین ایک وقت تک، ایحسبون کیا وہ سمجھتے ہیں، انما نمدہم کہ بے شک جو ہم مدد دے رہے ہیں انہیں، بھی ساتھ کسی بھی چیز کے، من مال و بنین مال سے اور بیٹوں سے، نسارع لہم کہ ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے، فی الخیرات بھلائیوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نہ سمجھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فراوانی دی ہے مال میں اور ان کو بیٹے نوازے ہیں، تو اس سے یہ گمان ہرگز نہ کریں کہ ہمیں تو بڑی بھلائیاں مل رہی ہیں اللہ کی طرف سے اور اللہ ہم سے بڑا راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بل لا یشعرون بلکہ نہیں وہ شعور رکھتے، یا کس چیز کا؟ کہ یہ چیزیں آزمائش ہے، مال بھی آزمائش ہے اور اولاد بھی آزمائش ہے۔ ان الذین هم من خشیتی بے شک وہ خوف سے، ربہم اپنے رب کے، مشفقون ڈرنے والے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے محبوب، اللہ کے پسندیدہ، جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی خشیت سے ڈرتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربہم اور وہ جو آیات پر اپنے رب کی، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، والذین هم بربہم اور وہ اپنے رب کے ساتھ، لا یشرکون نہیں وہ شریک کرتے، والذین یؤتون اور وہ جو دیتے ہیں، ما آتوا جو کچھ وہ دیتے ہیں، وقلوبہم اور جن کے دل ان کے، وجلتن لرزتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ، الی ربہم راجعون طرف اپنے رب کے لوٹنے والے ہیں۔ یعنی جب ان کو اس چیز کا خیال آتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں، اپنے رب سے ملنے والے ہیں، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، یسارعون فی الخیرات جو جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں۔ تو اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ جیسے کوئی نیکی کا موقع ملے فوراً اس کی طرف لپکنا ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ اور وہی ان کے لیے سبقت کرنے والے ہیں، یعنی کہ نیکی کے کاموں میں سب سے آگے آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے۔ جب آپ مسجد جائیں گے تراویحوں کے لیے، پہلی صفوں میں وہ بیٹھے ہوں گے، پہلے سے تیار ہو کر
اور کسی بھی نیکی کا کوئی موقع ہوگا آپ ان کو ہمیشہ آگے آگے پائیں گے۔ تو ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی جو محبت کے حقدار ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو رضا کے حقدار ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور نہیں ہم تکلیف دیتے کسی نفس کو الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی تکلیف ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو، تو یاد رکھیں کہ میں اور آپ اس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تکلیف ہمیں دی ہے۔ ولدینا، اور ہمارے پاس کتابٌ، ایک کتاب ہے، ینطق، جو بولتی ہے، بالحق، کے ساتھ حق کے، وہم لا یظلمون، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ کون سی کتاب؟ ایک تو ہمارے نامہ اعمال قیامت کے دن بولیں گے، بتائیں گے، ہر چیز سامنے رکھ دیں گے اللہ تعالیٰ کے، جو جو ہم نے اعمال کیے۔ بل قلوبہم، بلکہ دل ان کے، فی غمرتن، غفلت میں ہے، من ھذا، اس سے، یعنی اس کتاب سے، وَلَهُمْ أَعْمَالُهُمْ، اور ان کے لیے کئی اعمال ہیں، من دون ذالک، علاوہ اس کے، ہم لہا، وہ انہیں، عاملون، کرنے والے ہیں، حتی اذا، یہاں تک کہ جب، اخذنا، پکڑیں گے ہم، مترفیہم، ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذاب، ساتھ عذاب کے، اذا، تب، یکا یک، ہم یجأرون، وہ چلانے لگیں گے، لا تجأروا، نہ تم چلاؤ، الیوم، آج۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب قیامت کے دن اب چلانے کا کیا فائدہ، اب کیوں تمہاری چیخیں نکل رہی ہیں؟ جب دنیا میں تمہیں نبی جو ہیں وہ بلاتے تھے تب تم مان کر نہیں دیتے تھے۔ انکم منا، بے شک تم ہم سے، لا تنصرون، نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایسے مجرموں کو ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ قد کانت، تھی حقیقت، آیاتی، آیات میری، تتلا، پڑھی جاتی، علیکم، تم پر، فکون، تم تو تھے، تم، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر، تنکسون، تم پھر جاتے، مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، بھی، ساتھ اس کے، سامرتن، رات کو باتیں کرتے ہوئے، تہجرون، تم بےہودہ گوئی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میری آیات پڑھی جاتی تھی تم پر، لیکن تم نے سن کر نہ دیا۔ کب پڑھی جاتی تھی آیات؟ میں اور آپ اپنے کانٹیکس میں ہم سوچیں، تراویح پہ ہم جاتے ہیں، ہم قرآن سنتے ہیں، پھر دورہ قرآن ہے، اس میں ہم قرآن سنتے ہیں، پھر کبھی تلاوت لگ جاتی ہے تو ہم قرآن سنتے ہیں، یا قرآن کا کوئی درس سنتے ہیں، تو اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں نا ہم پر۔ تو اب مجھے اور آپ کو، ہمیں اپنا عمل دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارا ایسا عمل تو نہیں ہے، ہم سنتے ہیں بات کو، سمجھتے بھی ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ابھی تو ہم صرف لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، جو کہ بہت ہی سمجھ میں آنے والی بات ہے، ابھی ہم مزید تفصیل اور تفسیر میں تو گئے ہی نہیں، لیکن پھر بھی قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہ ہمیں سب سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اگر اس سمجھنے کے بعد بھی ہم ایمان نہ لائیں، ہم اس پر عمل نہ کریں، تو پھر کیا ہے، گمراہی ہم سے دور نہیں۔ افلم، کیا بھلا نہیں، یدبروا، انہوں نے غور و فکر کیا، القول، کلام میں، ام جاءہم، یا آیا ان کے پاس، ما لم، جو نہیں، یأتی آباءہم، آیا ان کے آباء و اجداد کے پاس، الاولین، پہلے، یعنی کہ جب ان کے پاس رسول آ گئے، ام لم یعرفوا، یا نہیں انہوں نے پہچانا، رسولہم، اپنے رسول کو، فہم لہو، تو وہ اس کے، منکرون، انکاری ہیں، ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، بھی جنتن، اسے جنون ہے، یعنی اپنے نبی کو کیا کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، بل جاءہم، بلکہ وہ لایا ان کے پاس، بالحق، کی حق۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو حق لایا ہے تمہارے پاس، وَأَكْثَرُهُمْ، اور اکثر ان کے، لِلْحَقِّ کارہون، حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل وجہ نبی کو جھٹلانے کی، کیونکہ حق جو ہے اس کو ماننا ان کے لیے مشکل ہے، باطل میں اس قدر جو ہے گھس چکے ہیں، شیطان کے اس قدر غلبے ہیں ان کے اوپر کہ کیا ہے، حق کو دیکھ کر پہچان تو لیتے ہیں لیکن اس کو ماننے میں ان کی جان جاتی ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ، اور اگر پیروی کرتا، الحق، حق، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، لفسدت السماوات والارض، البتہ بگڑ جاتے آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جو کوئی ان میں ہے، بل آتیناہم، بلکہ لائے ہم ان کے پاس، بذکرہم، ذکر ان کا، فہم عن ذکرہم، تو وہ اپنے ہی ذکر سے، معرضون، منہ موڑنے والے ہیں۔ بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ قرآن میں تمہارا ہی تو ذکر ہے، یہ تمہارے لیے لایا ہوں میں، اس میں تمہارے ہی فائدے کی باتیں ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں ہم، عن ذکرہم معرضون، اپنے ہی ذکر سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ منہ موڑ جاتے ہیں۔ ام تسألہم، یا آپ سوال کرتے ہیں ان سے، خرجن، مال کی ادائیگی کا، فخراجو، تو اخراج یا اجر و ثواب، ربی کا، آپ کے رب کا، خیرن، بہتر ہے، وہو خیر الرازقین،
اور وہ بہتر ہے سب رزق دینے والوں سے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اور بے شک آپ البتہ آپ بلاتے ہیں انہیں إِلَى صِرَاطٍ مستقیم طرف راستے سیدھے کے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ جو لا يؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے بالآخرت یا آخرت پر عن الصراط راستے سے لناکبون البتہ ہٹ جانے والے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ اور اگر رحم کریں ہم ان پر وَكَشَفْنَا اور کھول دیں ہم ما بہم جو انہیں ہے بدر تکلیف میں سے للجو البتہ وہ اڑے رہیں گے فی طغیانہم اپنی سرکشی میں یعمہون بھٹکتے ہوئے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ اور البتہ تحقیق پکڑ لیا ہم نے انہیں بالعذاب ساتھ عذاب کے فَمَسْتَكَانُوا پس نہ انہوں نے عاجزی کی لربہم اپنے رب کے لیے وما یتضرعون اور نہ وہ گڑ گڑائے۔ حتیٰ اذا فتحنا یہاں تک کہ جب کھول دیا ہم نے علیہم ان پر بابن دروازہ ذا عذاب شدید سخت عذاب والا اذا ہم یکا یک وہ فیہ مبلسون اس میں مایوس ہونے والے ہیں، یعنی کہ ہونے والے تھے جب آ گیا عذاب، جب عذاب کے دروازے کھول دیے گئے اب کیا ہے، اب مایوس ہو رہے ہیں، اب پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بات کیوں نہیں مانی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ وہی ہے جس نے پیدا کیا لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ تمہارے لیے کیا کیا پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون کتنا کم تم شکر کرتے ہو۔ اللہ اکبر، کبھی شکر نہیں کرتے نا ہم اپنے ان اعضاء کا جو اللہ نے ہمیں دے رکھے ہیں۔ اگر یہ کان نہ ہوتے ہمارے، سوچیں ہم یہ قرآن جیسی نعمت کبھی نہ سن پاتے، اگر ہماری آنکھیں نہ ہوتی ہم یہ قرآن جیسی نعمت کبھی نہ پڑھ پاتے، اور اگر یہ دل نہ ہوتے جو اللہ کی ہدایت کی طرف مائل ہوں، ایسے دل نہ اگر ہوں تو قرآن پڑھ کر سن کر بھی ہدایت نہیں ملتی، تو ایسا دل بھی اللہ سے مانگیں۔ اور اگر اللہ نے دے رکھا ہے کہ قرآن پڑھ کر سن کر اس پر عمل کرتے ہیں ہم، تو پھر کیا ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہیں وہ نعمتیں جن پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ پھیلا دیا تمہیں زمین میں، وَإِلَيْهِ اور طرف اسی کے تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جو یحیی و یمیت زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اسی کے لیے ہے آگے پیچھے آنا رات اور دن کا۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ بل قالوا بلکہ انہوں نے کہا مثل ما مانند اس کے جو قال الاولون کہا تھا پہلوں نے، جو پہلوں نے شکوے کیے تھے، جو پہلوں نے اعتراضات کیے تھے، اگلی قوموں نے بھی وہی کیے۔ قالوا اذا متنا انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا اور ہو جائیں گے ہم مٹی، وعظاما اور ہڈیاں، انا لمبعوثون کیا واقعی ہم البتہ اٹھائے جانے والے ہیں، لقد وعدنا البتہ تحقیق وعدہ کیے گئے ہم، نحن وآباؤنا ہم اور ہمارے آباء و اجداد، ھذا من قبل اس سے پہلے، ان ھذا الا مگر نہیں یہ مگر اساطیر الاولین کہانیاں پہلوں کی۔ قل کہہ دیجئے لمن الارض اس کس کے لیے ہے زمین، ومن فیہا اور جو کچھ اس میں ہے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کچھ سوال تو کیجئے، ذرا ان سے پوچھئے کہ یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے یہ سب کس کے لیے ہے۔ اگر تمہیں کچھ علم ہے، بڑے تم علم والے بنتے ہو اور تمہیں جو ہے وہ لگتا ہے کہ نبی جو باتیں کر رہا ہے وہ بالکل ہی کوئی اللاجیکل باتیں ہیں، تو تم بتاؤ کہ یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس نے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تو یہ کیا کہیں گے؟ سیقولون للہ، بس تو ان قریب وہ کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل افلا تذکرون کہہ دیجئے کیا پھر نہیں تم نصیحت پکڑتے۔ قل من رب السماوات السبع کہہ دیجئے کون ہے رب آسمانوں کا، ورب العرش العظیم اور رب ہے عرش عظیم کا۔ تو پھر کیا جواب دیں گے؟ سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے اللہ ہی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل افلا تتقون کہہ دیجئے کیا بھلا نہیں تم ڈرتے۔ پھر ایک اور سوال، قل کہہ دیجئے من بیدہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہے ملکوت بادشاہت کل شیء ہر چیز کی، وہو یجیر اور وہ جو پناہ دیتا ہے، ولا یجار اور نہیں پناہ دی جا سکتی، علیہ اس کے خلاف، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم علم رکھتے۔ پھر کیا جواب دیں گے یہ مشرکین، یہ انکار کرنے والے؟ سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے اللہ ہی کے لیے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ فَأَنَّىٰ تُحْشَرُونَ، تو کہہ دیجئے تو کہاں سے تم مسحور کیے جاتے ہو، یعنی پھر تمہیں بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ جب تمہیں پتہ ہے یہ سب بنانے والا اللہ ہے، زمین اور آسمان کا بنانے والا وہ ہے، ان میں ہر چیز کا مالک وہ ہے، اور وہی پناہ دیتا ہے، اس کے خلاف کسی کو پناہ نہیں مل سکتی، تو پھر تم مانتے کیوں نہیں بات؟ بل آتیناہم، بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس بالحق حق کو، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللّٰهُ، نہیں بنائی اللہ نے، من ولدن کوئی اولاد، وما کان معہ، اور نہیں ہے ساتھ اس کے، من الہ کوئی الہ برحق، اذا لذہب، تب البتہ لے جاتا، کل الہ ہر الہ، بما اسے جو خلق اس نے پیدا کیا، ولا علا، اور البتہ چڑھائی کرتا، بعدہم علی بعد، بعض ان کا بعض پر، یعنی اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو زمین و آسمان اپنی جگہ قائم نہ رہ سکتے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، عما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جو بھی وہ شرک کرتے ہیں اس سے اللہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر قسم سے شرک، ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ کون ہے میرا اور آپ کا رب؟ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا۔ فتعالی، بس وہ بہت بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب، اما ترینی، اگر تو دکھائے مجھے، بما یوعدون، جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، ربی، اے میرے رب، فلا تجعلنی، تو نہ تو کرنا مجھے، من القوم الظالمین، ان لوگوں میں سے جو ظالم ہیں۔ یعنی جب ہمارے وعدے کا وقت آ جائے، جب ہم موت کے فرشتے دیکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کریں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنانا جو انکاری ہوں، ہمیں ایمان پر خاتمہ دینا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ، اور بے شک ہم اس بات پر، ان نُرِیَکَ، کہ ہم دکھائیں آپ کو، ما نعدہم، جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں ان سے، لقادرون، البتہ قادر ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، دور کر دیجئے اس طریقے سے وہ جو زیادہ اچھا ہے، السیئۃ، برائی کو۔ تو جب کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، دانستہ یا غیر دانستہ، تو کیا کریں؟ اس کو ایک نیکی سے تبدیل کر دیں، ایک نیکی کر لیں فوراً اس کی جگہ، تاکہ اس گناہ کا اثر جاتا رہے۔ نحن اعلم، ہم خوب جاننے والے ہیں، بما یصفون، اسے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اور کیا دعا کیجئے؟ وقل ربی، اور کہہ دیجئے اے میرے رب، اعوذ بک، میں پناہ لیتا ہوں تیری، من ہمزات الشیاطین، وسوسوں سے شیطانوں کے، واعوذ بک، اور میں پناہ لیتا ہوں تیری، ربی، اے میرے رب، ان یحضرون، اس سے کہ وہ حاضر ہوں میرے پاس، یعنی شیطان میرے پاس حاضر بھی ہو، اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور اللہ کی پناہ بہت بڑی پناہ ہے، کسی کی پناہ اتنی مضبوط نہیں ہو سکتی جو آپ کو اور مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لے۔ تو لہٰذا جب بھی وسوسوں کا حملہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ یہ دعا خوب خوب پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور مدد آتی ہے۔ حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان میں سے کسی ایک کو موت، قالا، وہ کیا کہے گا؟ رب ارجعون، اے میرے رب واپس لوٹا دے مجھے، کیونکہ دنیا میں کچھ کر کے نہیں آئے نا، خالی ہاتھی اللہ کے پاس چلے گئے۔ دنیا کی دوڑ میں اتنے مصروف تھے کہ یہ سوچ بھی نہیں آئی کہ ایک دن مرنا بھی ہے اور اپنے رب کے پاس بھی جانا ہے۔ تو جب اچانک سے موت آ جائے گی اور اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا انہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کہیں گے کہ اب ہمیں واپس بھیج دو۔ کس لیے واپس جانا چاہیں گے؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں عمل کروں نیک، فیما ترکت، کلا، اس سے جو میں چھوڑ آیا، ہرگز نہیں، انہا، بے شک وہ، کلمتن، ایک بات ہے، ہوا قائلہا، وہ کہنے والا ہے اسے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور آگے ان کے برزخ ہے۔ اب جب موت آ گئی تو اب بس برزخ کی دنیا میں چلے گئے، اب اس دنیا سے راستہ، اس دنیا سے ناتا بالکل کٹ گیا۔ اِلیٰ یوم یبعثون، کب تک رہنا ہے اس برزخ میں؟ اس دن تک وہ سب، جب وہ سب اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب پھونک ماری جائے گی سور میں، فَلَا أَنْصَابَ، تو نہیں رشتہ داریاں، بَيْنَهُمْ، درمیان ان کے، اس دن ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ جب قیامت کے دن کی جو ہے وہ سور پھونکی جائے گی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ماں باپ نہیں رہیں گے، بہن بھائی نہیں رہیں گے، شوہر بیوی نہیں رہیں گے، اور یہ سارے رشتے جو محبوب ترین رشتے انسان کے ہوتے ہیں اس دنیا میں، جن کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس دنیا میں، اب جب دیکھا کہ سور پھونکی گئی، اب وہ سارے رشتے ٹوٹ گئے۔ یومئذ، اس دن، ولا یتساءلون، اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ فمن ثقلت موازینہ،
اب وہ جو کوئی، اب کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو جو کوئی بھاری ہوئے پلڑے ان کے، یعنی کہ جب نامہ اعمال تولے جائیں گے اور نیکیاں ان کی زیادہ ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کرے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جو کوئی کہ ہلکے ہوئے پلڑے اس کے، فَأُولَٰئِكَ، تو یہی لوگ ہیں الذین خسروا، وہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنے آپ کو، فی جہنم، جہنم میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے۔ کیا ہوگا جہنم میں، تفلح وجوہہم النار، جھلسا دے گی ان کے چہروں کو آگ، وہم فیہا کالحون، اس میں منہ بگاڑنے والے ہوں گے، یعنی جیسے انسان کو جب تکلیف آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو کیسے اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے نا، پریشانی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسے ہی جہنم میں کیا ہوگا، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ الم تکن آیاتی، کیا نہ تھی میری آیات، تتلا، پڑھی جاتی علیکم تم پر، اللہ اکبر، کیسے، کیا ہمارے پاس جواز ہے جب ہم نے قرآن پڑھ لیا اور سن لیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں یہی دلیل دے رہے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے اور ہر شخص سے پوچھیں گے کہ کیا پڑھی نہیں جاتی تھی تم پر میری آیات، قرآن پڑھ کر نہیں سنایا جاتا تھا، تو پھر کیا کیا تم نے، فَقُوں، تم تو تھے تم، بِہَا تُکَذِّبُونَ، انہیں تم جھٹلاتے، قَالُوا رَبَّنَا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، غلبت علینا، غالب آ گئی ہم پر، شقوتنا، بدبختی ہماری، وَكُنَّا، اور تھے ہم، قوم الضالین، لوگ گمراہ۔ اس دن مان جائیں گے اپنی غلطیاں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اب کیا کہیں گے، اپنے دعا مانگیں گے اللہ سے، کیا، اے ہمارے رب، اخرجنا منہا، نکال دے ہمیں اس سے، یعنی اس جہنم سے ہمیں نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا، پھر اگر دوبارہ کریں ہم، فَإِنَّا، تو بے شک ہم، ظالمون، ظالم ہوں گے۔ قَالَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اخسئوا، پڑے رہو پھٹکارے ہوئے، فیہا، اسی میں، ولا تکلمون، اور نہ تم کلام کرو مجھ سے۔ اللہ اکبر، بہت ہی ڈرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہوں، وہ غضبناک ہوں، اور اللہ تعالیٰ پھر یہ کہہ دیں کہ بات نہ کرو مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ سے بات نہ ہونا، یہ کتنی بڑی بدبختی ہے اگر ہم اس کو سوچیں تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جو بھی ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اور یاد رکھیے، جیسے پہلے بھی ہم نے پچھلے سپاروں میں پڑھا، کوشش، میری اور آپ کی کوشش، ہمیں اللہ تعالیٰ نے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دے رکھی ہے، ہم سب کے پاس طاقت ہے کہ ہم اس دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، تو یہ دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسے خود اپنے لیے مشکل بنا لیتے ہیں جب ہم اپنے نفس کی چنگل سے ہی باہر نہیں نکلتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ، بے شک وہ تھا، وہ ایک گروہ، من عبادی، میرے بندوں میں سے، ایک اللہ کے بندوں کا ایسا گروہ بھی تھا جو کیا کہتا تھا، یقولون ربنا، وہ کہتے تھے اے ہمارے رب، آمنا، ایمان لے آئے ہم، فاغفر لنا، پس بخش دے ہمیں، وارحمنا، اور رحم فرما ہم پر، وانت خیر الراحمین، اور تو بہتر ہے سب رحم فرمانے والوں میں سے۔ تو یہ دعائیں خوب خوب کیجئے، رمضان تو مہینہ ہی دعاؤں کا ہے، اس دعا کو بھی شامل کیجئے۔ فاتخذتموہم، تو بنا لیا تم نے انہیں، سخریا، مذاق، تو جو ایسی باتیں کرتے تھے اس دنیا میں، یعنی کہ اللہ سے یہ دعوے کرتے تھے کہ یا اللہ ہم ایمان لے آئے تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، اب جو اللہ کو نہ ماننے والے تھے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ ایسے لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حتی انسوکم، یہاں تک کہ انہوں نے بھلوا دیا تمہیں، ذکری، ذکر میرا، وکنتم، اور تھے تم، منہم تضحکون، ان سے تم ہنسی کیا کرتے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ دین والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے آج بھی۔ انی جزیتہم، بے شک میں بدلہ دیا میں نے انہیں، الیوم، آج، بما صبروا، بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، انہم، بے شک وہ، ہم الفائزون، وہی کامیاب ہیں۔ یہ جو دعا مانگنے والے ہیں، جو اللہ کی طرف آہوزاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انہوں نے اس بات پر صبر کیا، تو اس وجہ سے اب کیا ہے، اب وہی کامیاب ہے۔ قولا، وہ فرمائے گا، کم لبثتم، کتنا ٹھہرے تم، فی الارض، زمین میں، عدد سنین، گنتی میں سالوں کی، قالو، وہ کہیں گے، یعنی لوگ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کتنا عرصہ رہے تم دنیا میں، وہ کہیں گے، لبثنا یومن، ٹھہرے ہم ایک دن، او بعد یوم، یا کچھ حصہ دن کا، فاسأل العادین، بس پوچھ لیجئے گننے والوں سے۔ قولا، وہ فرمائے گا، ان لبثتم، نہیں ٹھہرے تم، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، لو انکم
کاش کہ بے شک تم کنتم تعلمون ہوتے تم جانتے، افحسبتم کیا بھلا سمجھا تھا تم نے، انما کہ بے شک خلقناکم پیدا کیا ہم نے تمہیں عبثا بیکار، وانکم الینا اور بے شک تم ہماری طرف لا ترجعون نہ تم لوٹائے جاؤ گے، فتعال اللہ تو بہت بلند ہے اللہ، المالک الحق بادشاہ ہے حقیقی، لا الہ نہیں کوئی الہ برحق الا ہو مگر وہی، رب العرش الکریم رب ہے عرش کریم کا، ومن یدعو مع اللہ اور جو کوئی پکارے ساتھ اللہ کے الہًا آخر الہ دوسرا، لا برہان لہ نہیں دلیل اس کے لیے بھی اس کی، فانما تو بے شک حسابہ حساب اس کا عند ربہ اس کے رب کے پاس ہے، انہ لا یفلح بے شک وہ نہیں وہ فلاح پاتے، الکافرون جو کافر ہیں۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، قد افلح المؤمنون فلاح پا گئے مومن، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ آخر میں کیا بتا رہے ہیں کہ کون نہیں فلاح پائیں گے، کافر، وقل رب اغفر اور کہہ دیجئے اے میرے رب بخش دے، وارحم اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تو بہتر ہے سب رحم فرمانے والوں میں سے، آمین۔ بہت ہی خوبصورت دعا۔ سورۃ النور، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها یہ ایک سورت ہے نازل کیا ہم نے اسے، وفرضناها اور فرض کیا ہم نے اسے، وانزلنا اور نازل کی ہم نے، فیہا آیات بینات اس میں آیات واضح، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ کیا ہیں یہ فرض کی ہوئی باتیں اللہ تعالیٰ کی، الزانیات والزانی زانیہ عورت اور زانی مرد، فجلدو پس کوڑے مارو، کل واحد ہر ایک کو، منہما ان دونوں میں سے، مئۃ جلدۃ 100 کوڑے، ولا تأخذکم اور نہ پکڑے تمہیں، بہما ان دونوں کے بارے میں، رأفۃ کوئی ترس، من دین اللہ دین قانون کے معاملے میں اللہ کے، یعنی کہ جو بھی کوئی زانیہ عورت یا زانی مرد ہوگا ان کے بارے میں تمہارے دل میں رحم نہیں آنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اللہ کا قانون توڑا ہے، تو لہٰذا اللہ کا قانون بڑی چیز ہے، اس سے کہ انسان جو ہے وہ کسی مجرم پر ترس کھائے۔ ان کنتم اگر ہو تم تؤمنون تم ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، ولیشہد عذابہما اور حاضر ہو اور ضرور حاضر ہو ان دونوں کی سزا پر، طائفۃ ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، یعنی جب زانیہ اور زانی کو سزا دی جا رہی ہو تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، مومنین کا ایک گروہ بھی وہاں پر موجود ہونا چاہیے تاکہ وہ اس سے نصیحت پکڑیں۔ الزانی لا ینکح زانی مرد نہیں نکاح کرتا، الا زانیۃ مگر زانیہ عورت سے، او مشرکۃ یا مشرکہ عورت سے، والزانیۃ اور زانیہ عورت، لا ینکحھا نہیں نکاح کرتا اس سے، الا زان مگر زانی مرد، او مشرکن یا مشرک مرد، وحرم اور حرام کر دیا گیا، ذالک علی المؤمنین یہ مومنوں پر، والذین یرمون وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں، المحصناتی پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا پھر نہ وہ لائیں، بأربعۃ 4 شہداء گواہ، فجلدوہم تو کوڑے مارو انہیں، 80 جلدتاً کوڑے، ولا تقبلوا اور نہ تم قبول کرو، لہم شہادتاً ان کی گواہی کو، ابداً کبھی بھی، واولئک هم الفاسقون تو یہی لوگ ہیں وہ جو فاسق ہیں، الا الذین تابوا سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد اس کے، من بعد بعد ذالک اس کے، واصلحوا اور انہوں نے اصلاح کر لی، فإن اللہ تو بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، والذین یرمون اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں، ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم اور نہیں ہے ان کے لیے، شہداء کوئی گواہ، الا انفسہم مگر وہ خود ہی، یعنی کہ اب کسی نے اپنی بیوی کو یا بیوی نے شوہر کو، یہاں پر بیسیکلی بیوی کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو فحش کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے وہ دنیا میں جا کر گواہ بھی نہیں مانگ سکتا کیونکہ اپنی ہی جو ہے وہ رسوائی کا سبب بنے گا، تب وہ کیا کرے گا، فشہادت تو گواہی ہوگی، احدہم ان میں سے ہر ایک کی، 4 شہادت 4 گواہیاں، باللہ ساتھ اللہ کی قسم کے، انہ لمن الصادقین بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے، والخامسۃ اور 5ویں بار، یعنی کہ 4 بار جو ہے وہ اللہ کی قسم کھا کر جو ہے وہ یہ کہے کہ میں سچوں میں سے ہوں، اور 5ویں بار کیا کہنا ہے، انا کہ بے شک لعنت اللہ علیہ لعنت ہو اللہ کی اس پر، ان کانا اگر ہے وہ من الکاذبین جھوٹوں میں سے، وَيَدْرَؤُ اور ٹال دے گی عنہا
عنہ العذاب اس عورت سے سزا کو، ان تشہدہ یہ بات کہ وہ گواہی دے، اربعۃ شہادت باللہ 4 گواہیاں اللہ کی قسم کے ساتھ، انہ لمن الکاذبون کہ بے شک وہ البتہ جھوٹوں میں سے ہے، والخامسۃ اور 5ویں بار ان غضب اللہ کہ بے شک غضب ہوگا اللہ کا، علیہا اس عورت پر، ان کان من الصادقین اگر ہے وہ مرد سچوں میں سے، ولولا فضل اللہ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، وان اللہ اور بے شک اللہ، توابن بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے۔ اب آگے جو ہے واقعہ افک جو حضرت عائشہ پر تہمت لگی تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہوئیں، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برآت کا ذکر کیا کہ انہوں نے اس طرح کا کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ ان الذین جاؤوا بالافک بے شک وہ لوگ جو لائے ہیں بہتان، عصبۃ منکم ایک گروہ ہے تم میں سے، لا تحسبوہ شرا لکم نہ تم سمجھو اسے برا اپنے لیے، بل ہوا خیر لکم بلکہ وہ اچھا ہے تمہارے لیے، لکل امرئ واسطے ہر شخص کے، منہم ان میں سے، مکتسب جو اس نے کمایا، من الاثم گناہ میں سے، والذی تولی اور وہ جس نے اٹھایا، کبرہ بڑا بوجھ اس کا، منہم ان میں سے، لہو عذاب عظیم اس کے لیے عذاب بہت بڑا، یعنی جس نے یہ تہمت لگائی تھی وہ سب سے زیادہ عذاب کا مستحق ہوگا، اور باقی جو اس تہمت میں شامل ہو گئے، جس نے جتنا شمولیت اختیار کی اس کو اتنی سزا ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت عائشہ کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس بہتان لگنے کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، لولا کیوں نہ، اذ سمعتموہ جب سنا تم نے اسے، ظن المؤمنین والمؤمنات گمان کیا مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے، بانفسہم خیرا اپنے بارے میں اچھا، یعنی جب بھی کسی کے بارے میں بہتان سنیں تو اس طرح فوراً اس پر یقین نہیں کر لینا چاہیے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وقالوا ھذا اور کہا انہوں نے یہ ہے افک مبین بہتان کھلا، یعنی کیوں نہیں انہوں نے کہا، وہ سب حضرت عائشہ کو جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ یہ تو بہت ہی کھلا بہتان ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، لولا جاؤا علیہ کیوں نہ وہ لائے اس پر، باربعۃ شہداء 4 گواہ، یعنی اگر انہوں نے بہتان لگایا تھا تو پھر اس پر گواہ کیوں نہیں لائے، فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ پھر جب نہیں وہ لائے گواہوں کو، فَأُولَٰئِکَ تو یہی لوگ ہیں، عند اللہ اللہ کے ہاں، ہم الکاذبون وہ جو جھوٹے ہیں، ولولا فضل اللہ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، فی الدنیا والآخرۃ دنیا میں اور آخرت میں، لمسکم یقیناً پہنچ جاتا تمہیں، فیما اس میں سے جو، افدتم پڑ گئے تھے تم، فیہ جس میں، عذاب عظیم عذاب بہت بڑا، اذ تلقونہ جب تم لے رہے تھے اسے، بِأَلْسِنَتِکُمْ اپنی زبانوں سے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے، مَا لَيْسَ لَكُمْ جو نہیں تھا تمہیں، بِهِ عِلْمٌ جس کا کوئی علم، وَتَحْسَبُونَهُ اور تم سمجھ رہے تھے اسے، هَيِّنًا معمولی، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حالانکہ وہ نزدیک اللہ کے، عظیم بہت بڑا تھا، یعنی جو بہتان اس وقت لوگ حضرت عائشہ پر لگا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تمہیں تو لگ رہا تھا یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں، جیسے ہمارے ہاں گاسپس ہوتی ہیں، جب ہم گاسپ کر رہے ہوتے ہیں فلاں کے بارے، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، تو ہم اس کو بڑی معمولی سی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ولولا اور کیوں نہ، اذ سمعتموہ جب سنا تھا تم نے اسے، قل تم کہا تم نے، ما یکون نہیں ہے، لنا ہمارے لیے، ان نتکلم بہذا کہ ہم کلام کریں ساتھ اس بات کے، سبحانک پاک ہے تو، ھذا بہتان عظیم یہ ہے بہتان بہت بڑا، یعظکم اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ، ان تعودوا کہ نہ تم دوبارہ کرنا، بمثلہ اس جیسا، ابداً کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے، کیونکہ 1-2 ایمان والے بھی جو تھے سچے مومن، وہ بھی اس واقعے میں جو ہے وہ اس بہتان بازی میں انہوں نے بہتان تو اس طرح سے نہیں لگایا، لیکن کیا ہے بس اس بارے میں، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بات جب شروع ہوتی ہے تو پھر وہ بات اتنی پھیل جاتی ہے کہ ہر کوئی پھر اس کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے، تو کچھ مومنین بھی تھے جو اس میں شامل ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر وارننگ دے رہے ہیں کہ دوبارہ اس طرح کبھی مت کرنا، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ اور بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے، الآیات آیات کو، وَاللَّهُ عَلِیمٌ حکیم اور اللہ خوب علم والا ہے، خوب حکمت والا ہے، ان الذین یحبون بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ کہ پھیلے بے حیائی،
فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے ہے عذاب دردناک، فی الدنیا والآخرتی، دنیا میں اور آخرت میں، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم جانتے، ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور رحمت اس کی، وان اللہ، اور بے شک اللہ، رؤوف، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کن سے خطاب ہے؟ مجھ سے اور آپ سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں؟ لا تتبعو، نہ تم پیروی کرو، خطوات شیطان کے قدموں کی، یعنی ایسے عمل نہ کرو جو شیطانی عمل ہیں، وَمَن يَتَّبِعْ، اور جو کوئی پیروی کرے گا، خطوات شیطان کے قدموں کی، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ، تو بے شک وہ حکم دیتا ہے، کون؟ شیطان، بالفحشاء والمنکر، بے حیائی کا اور برائی کا، یعنی شیطان کے پیچھے چلو گے تو بے حیائی اور برائی کے کام کرو گے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا، علیکم تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور رحمت اس کی، ما زکا، ناپاک ہو سکتا، منکم تم میں سے، من احد، کوئی ایک، ابداً کبھی بھی، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یزکی، وہ پاک کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب علم والا ہے، ولا یأتلی، اور نہ قسم کھائیں، اولو الفضل، صاحب فضل، منکم تم میں سے، والسعتی، اور وسعت والے، ان یؤتو، کہ نہ وہ دیں گے، اولی القربا، رشتہ داروں، والمساکین، اور مسکینوں، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور مہاجرین کو جو اللہ کے، اور مہاجرین کو اللہ کے راستے میں، ولیعفو، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، ولیصفحوا، اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں، الا تحبون، کیا نہیں تم پسند کرتے، ان یغفر اللہ لکم، کہ معاف کر دے تمہیں اللہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بیسیکلی یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئیں کہ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کا ایک قریبی رشتہ دار، جنہیں وہ ہر مہینہ وظیفہ دیا کرتے تھے، کچھ پیسے دیا کرتے تھے، تو انہوں نے بھی حضرت عائشہ کی جو پر تہمت لگی تھی اس میں وہ سارے پروپیگنڈے میں وہ بھی شامل ہو گئے تھے، تو پھر حضرت ابوبکر نے یہ ارادہ کیا کہ اب وہ دوبارہ اس کی مدد نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں پر کہ نہیں، ایسے نہیں کرنا ہے، جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن آپ نے نیکی کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کو معاف کر دو اور اس سے درگزر کرو، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتے؟ تو لہٰذا لوگوں کی غلطیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو معاف کرنا چاہیے، کیونکہ ہم بھی اللہ سے یہی امید رکھتے ہیں، ہم تو اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں نا کہ ہم ادھر استغفار کریں، ادھر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے بھی ہیں معاف، جب ہم سچے دل سے استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتے ہیں، لیکن ہم پھر لوگوں کو معاف کرنے میں کیوں دل بڑا نہیں کرتے؟ تو لہٰذا جیسی معافی اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسی ہی لوگوں کو بھی معاف کرنا چاہیے ان کی غلطیوں پر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، ان الذین یرمون، بے شک وہ جو تہمت لگاتے ہیں، المحصناتی، پاک دامن، الغافلاتی، بھولی بھالی، المؤمناتی، مومن عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا، وہ لعنت کیے گئے ہیں دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے ہے عذاب بہت بڑا، یوم تشہد، جس دن گواہی دیں گے، علیہم، ان پر، السنتہم، زبانیں ان کی، اللہ اکبر، روز قیامت کیا ہوگا؟ ان کی زبانیں، ہماری زبانیں خود ہمارے خلاف گواہی دیں گی، اور کون گواہی دے گا ہمارے خلاف؟ وَأَيْدِيهِمْ، اور ہاتھ ان کے، وَأَرْجُلُهُمْ، اور پاؤں ان کے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کی جو تھے وہ عمل کرتے، یومئذ، اس دن یعنی روز قیامت، یوفیہم اللہ، پورا پورا دے گا انہیں اللہ، دینہم، بدلہ ان کا، الحق، درست، ویعلمون، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ، بے شک اللہ، هو الحق المبین، وہی ہے، وہی حق ہے، ظاہر کرنے والا ہے، الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں ہیں خبیث مردوں کے لیے، والخبیثون والخبیثات، اور خبیث مرد ہیں خبیث عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد ہیں پاکیزہ عورتوں کے لیے، اولئک مبرؤون، یہی لوگ ہیں پاک، مبرہ، مما یقولون، اس سے جو وہ کہتے ہیں، یعنی لوگوں کی بہتان بازیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، تو پھر ایسا ہی ہے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے ہے بخشش، ورزق کریم، اور رزق عزت والا، کن کے لیے؟ پاک مردوں اور عورتوں کے لیے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کچھ نصیحت
نصیحتیں کر رہے ہیں یہاں پر، کچھ احکامات دے رہے ہیں. کیا ہیں وہ؟ لا تدخلوا بیوتن، نہ تم داخل ہو گھروں میں، غیر بیوتکم، سوائے اپنے گھروں کے، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو. اپنے گھر کے سوا کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہونا، اور جب اجازت مل جائے تو پھر کیسے داخل ہونا ہے؟ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، تو سلام کرو اوپر ان کے رہنے والوں کے. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت پکڑو. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر نہ تم پاؤ ان میں کسی ایک کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو نہ تم داخل ہو ان میں. یعنی اگر گھر والے گھر پر نہ ہوں تو پھر ان کی بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا ہے. حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ اجازت دے دی جائے تمہیں. وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اور اگر کہا جائے تمہیں، ارجعوا، واپس جاؤ، فرجعوا، تو واپس چلے جاؤ. ہوا ازکا لکم، وہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کتنی جو ہے یہاں پر سیدھی اور صاف بات کر رہے ہیں. اگر ابھی بھی ہمیں سمجھ نہ آئے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کسی کے گھر گئے ہیں، سب سے پہلے آپ نوک کریں، اگر آپ کو اجازت ملتی ہے تو سلام لے کر کے گھر میں داخل ہو. اگر آپ وہاں جاتے ہیں کسی کے گھر اور وہاں پہ کوئی نہیں ہے تو داخل نہیں ہونا ہے. اسٹریٹ فارورڈ بات ہو رہی ہے، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے. پھر اگر آپ گئے ہیں، گھر والے آپ کو اجازت نہیں دے رہے، کوئی کسی بھی اپنے پرائیویٹ میٹر میں بزی ہو سکتا ہے اور وہ کہتے ہیں ابھی آپ نہ آئیں پلیز، آپ بعد میں آئیں. یا آپ کسی کو فون کر کے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ابھی ہم بزی ہیں، ابھی آپ نہ آئیں، بعد میں آئیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پھر مت جاؤ، فرجعوا، واپس چلے جاؤ. ہوا ازکا لکم، وہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے. تو لہٰذا اس میں کوئی بھی برا منانے والی بات نہیں ہے اگر کوئی آپ کو اپنے گھر آنے سے کسی موقع پر منع کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے. لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تدخلوا بیوتن، کہ تم داخل ہو گھروں میں، غیر مسکونۃ، غیر رہائشی، یعنی جو غیر رہائشی عمارتیں اس میں داخل ہو سکتے ہیں. فیہا متاع لکم، جن میں فائدے ہیں تمہارے لیے. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. اور اللہ تعالیٰ مزید کیا حکم دے رہے ہیں؟ قل للمؤمنین، کہہ دیجئے مومن مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، وہ پست رکھیں یعنی نیچی رکھیں اپنی نگاہیں، اپنی نگاہوں میں سے. وَيَحْفَظُوا، اور وہ حفاظت کریں، فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے. ان اللہ خبیر، بے شک اللہ بہت خبر رکھنے والا ہے. بما یصنعون، اس کو جو وہ کرتے ہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے، یغضضن، وہ پست رکھیں، من ابصارہن، اپنی نگاہوں کی. اب آیات کو آپ ان کی ترتیب دیکھ لیجئے. پہلے کن کو حکم دیا گیا ہے؟ مومن مردوں کو، اور پھر حکم دیا جا رہا ہے مومن عورتوں کو. تو ماشاءاللہ ہم سب سمجھدار ہیں، ہم سب ایڈلٹ ہیں، بڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پردے کی بیسیکلی آیات ہیں، اور اس میں سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. لیکن ہمارے ہاں مرد جو ہیں وہ جب کوئی بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں جو بے حیائی کا ہوتا ہے، یا وہ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتے، تو ان کو اتنا معیوب اور برا نہیں سمجھا جاتا جتنا عورتوں کو سمجھا جاتا ہے. تو لہٰذا اس چیز پہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. جو پردے کے احکامات اگر عورتوں کے لیے ہیں تو مردوں کے لیے بھی اتنے ہی ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں عورتوں کو؟ کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. ایک ایکسٹرا حکم جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہاں پہ دیا کہ کیا نہیں کرنا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ وہ ظاہر کریں زینت اپنی. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جو ظاہر ہو جائے اس میں سے. وَلْيَضْرِبْنَ، اور وہ ضرور ڈالیں، بِخُمُرِهِنَّ، اوڑھنیاں اپنی، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر. یعنی کہ حجاب جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے. یہ عورتوں کو ایک ایکسٹرا حکم ہے. مردوں کو حجاب کا اس طرح سے حکم نہیں ہے، لیکن پردہ دونوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ وہ ظاہر کریں زینت اپنی. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر واسطے اپنے شوہروں کے. أَوْ آبَائِهِنَّ، یا اپنے باپوں کے. أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، یا اپنے شوہروں کے باپوں کے، یعنی کہ سسر کے. أَوْ أَبْنَائِهِنَّ، یا اپنے بیٹوں کے. أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے. أَوْ إِخْوَانِهِنَّ، یا اپنے بھائیوں کے. أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یعنی بھتیجوں کے. أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یعنی بھانجوں کے. أَوْ نِسَائِهِنَّ، یا اپنی عورتوں کے. أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ، یا جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ. أَوِ التَّابِعِينَ، یا زیر دست. غیر أُولِي
اربتی نہ رکھنے والے خواہش من الرجالی مردوں میں سے یعنی کہ خواجہ سرا وغیرہ، او طفلی یا لڑکے، الذین وہ جو لم یظہروا نہیں وہ واقف ہوئے علی عورات النساء چھپی باتوں پر عورتوں کی، ولا یضربنا اور نہ وہ ماریں بارجلہن پاؤں اپنے، لیعلموا کہ جان لیا جائے، ما یخفینا جو وہ چھپاتی ہیں، من زینتہن اپنی زینت میں سے، یعنی ایسی چیزیں ایسے زیورات نہیں پہننے چاہیے کہ جب وہ چلیں اپنے پاؤں ماریں تو اس میں سے آواز آئے، یا ایسے جوتے بھی جن سے آواز آتی ہے بہت زیادہ تو وہ بھی نہیں پہننے چاہیے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ اور توبہ کرو طرف اللہ کے، جمیعاً سب کے سب، ایھا المؤمنون اے مومنوں، اب یہاں پر سب سے خطاب ہے، مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی چاہتے ہو تو پھر ان احکامات پر عمل کرو۔ وَأَنکِحُوا اور نکاح کر دو، الایام بے نکاحوں کا، منکم تم میں سے، والصالحین اور جو نیک ہیں، من عبادتکم تمہارے غلاموں میں سے، وإمائکم اور تمہاری لونڈیوں میں سے، ان یکونوا فقراء اگر وہ محتاج ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ غنی کر دے گا انہیں اللہ اپنے فضل سے۔ جیسے ہمارے کلچر میں ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ابھی لڑکے کی شادی نہیں کرنی، ابھی وہ سیٹ ہو جائے، ابھی لڑکی کی شادی نہیں کرنی، ابھی وہ پڑھ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایسے نہیں کر رہے، جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کر دیں، اگر وہ فقیر ہوں گے، اگر وہ محتاج ہوں گے، رزق کی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ غنی کر دے گا انہیں اللہ اپنے فضل سے، واللہ واسع علیم اور اللہ خوب وسعت والا ہے، خوب علم والا ہے، ولیستعفف اور ضرور پاک دامنی اختیار کریں، الذین لا یجدون وہ جو نہیں وہ پاتے وسعت نکاح نکاح کی، اب کسی کے پاس مال نہیں ہے، نکاح نہیں کر سکتا، یا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، ابھی رشتہ نہیں مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو نکاح نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے، وہ پاک دامنی اختیار کریں، حتی یغنیہم یہاں تک کہ غنی کر دیں انہیں، اللہ من فضلہ اپنے فضل سے، واللہ یبتغون الکتاب اور وہ جو چاہتے ہیں آزادی کی تحریر یعنی مکاتبت، غلاموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مما ملکت ان میں سے جن کے مالک ہوئے، ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، فکاتبوہم تو مکاتبت کر لو ان سے، ان علمتم اگر جانو تم، فیہم خیرن ان میں کوئی بھلائی، وآتوہم اور دو انہیں، من مال اللہ مال سے اللہ کے، الذی آتاہم وہ جو اس نے دیا ہے تمہیں، ولا تکرہوا اور نہ تم مجبور کرو، فتیاتکم اپنی باندیوں کو، علی البغاء بدکاری پر، ان اردنا اگر وہ چاہیں، تحسنا پاک دامنی، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، عرض الحیات الدنیا سامان زندگی کا دنیا کی، ومن یکرہہن اور جو کوئی مجبور کرے گا انہیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ من بعد اکرہہن بعد ان کے مجبور کرنے کے، غفور الرحیم بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیَاتٍ اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے تمہاری طرف آیات مبینات واضح، ومثلاً اور مثال، من الذین خلو ان لوگوں کی جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، یعنی پچھلے انبیاء کے واقعے بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بتائے، کس لیے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور نصیحت متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، مثل نورہ کمشکات مثال اس کے نور کی مانند تاک کے، فیہا مصباح جس میں ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجۃ وہ چراغ شیشے میں ہے، الزجاجۃ کأنہا وہ شیشہ گویا کہ وہ کوکب تارہ ہے، دری چمکتا ہوا، یوقد جو روشن کیا جاتا ہے، من شجرۃ ایک درخت سے، مبارکۃ بابرکت، زیتونۃ زیتون کے، لا شرقیۃ نہ مشرقی ہے، ولا غربیۃ اور نہ مغربی، یکاد قریب ہے کہ، زیتھہا تیل اس کا، یضیء وہ روشن ہو جائے، ولو لم اور اگرچہ نہ، تمسسہ نار چھوئے اسے کوئی آگ، ایسا وہ تیل ہے کہ بغیر آگ چھوئے ہی کیا ہے روشنی کرتا ہے، نور علی نور نور ہے اوپر نور کے، یہدی اللہ رہنمائی کرتا ہے اللہ، بنورہ اپنے نور کے لیے، من یشاء جس کی وہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنے نور سے نوازے، اپنی ہدایت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں، للناس لوگوں کے لیے، واللہ بکلی اور اللہ ہر
شیء چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ فی بیوتی گھروں میں، اذن اللہ حکم دیا اللہ نے، ان ترفع کہ بلند کیا جائے، ویذکر اور ذکر کیا جائے، فی اسمہ ان میں نام اللہ کا، یعنی اللہ کے گھروں، اپنے گھروں کو میں اللہ کا ذکر کریں، ان کو قبرستان نہ بنائیں، ان میں قرآن پڑھا جائے، اس میں ذکر کیا جائے، تسبیحات کی جائیں، قرآن کی تلاوت ہو، یہ سارے کام کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یسبح لہ وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی، فیہا اس میں، بالغدو صبح والآصال اور شام، رجال وہ مرد، لا تلہیہم نہیں غافل کرتی انہیں، تجارت، ولا بیع اور نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ کے ذکر سے، یعنی اپنے بزنسز میں وہ اتنے غافل نہیں ہو جاتے کہ وہ اللہ کا ذکر ہی نہ کریں، اور کیا نہ کریں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ اور قائم کرنے سے نماز کے اور ادا کرنے سے زکوٰۃ کے۔ یہ ہیں اللہ کے پسندیدہ بندے کہ کیا کرتے ہیں، کتنا مرضی بزی ان کی شاپ چل رہی ہو، ان کا بزنس بہت بزی ہو، لیکن ان کو نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا کبھی نہیں بھولتا۔ یخافون وہ ڈرتے ہیں، یومن اس دن سے، تتقلب الٹ پلٹ کیے جائیں گے، فیہ القلوب والابصار جس میں دل اور نگاہیں، لیجزیہم اللہ تاکہ بدلہ دے انہیں اللہ، احسنا بہترین، ما عملو ان کا جو انہوں نے عمل کیے، ویزیدہم اور وہ زیادہ دے انہیں، من فضلہ اپنے فضل سے، واللہ یرزق اور اللہ رزق دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے، والذین کفروا اور وہ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم اعمال ان کے، کسراب مانند سراب کے ہیں، بقیعۃ چٹیل میدان میں، یحسبہ الظمآن سمجھتا ہے اسے سخت پیاسا، ماء پانی۔ کبھی آپ کسی روڈ پر چل رہے ہوں، گرمی کا موسم ہو، تو دور ایسے لگتا ہے نا سورج کی روشنی جب اس روڈ پہ پڑتی ہے کہ پانی ہے، تو جو کفر کرنے والے لوگ ہیں ان کے اعمال بھی ان کو دور سے ایسے لگتا ہے کہ ہاں ہم تو بہت نیک عمل کر رہے ہیں اور ہم تو اللہ کے بڑے ہی پسندیدہ اور محبوب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے سراب، جب اس کے پاس پہنچتے ہیں اس سراب کے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، حتیٰ اذا جاءہ یہاں تک کہ جب وہ آتا ہے اس کے پاس، لم یجدہ نہیں وہ پاتا اسے، شیئن کچھ بھی، ووجد اللہ اور پاتا ہے اللہ کو، عندہ اپنے پاس، فوفاہ پھر وہ پورا دیتا ہے اسے، حسابہ حساب اس کا، واللہ سریع الحساب اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب، او کظلمات یا مانند اندھیروں کے، فی البحر سمندر میں، لجی نہایت گہرے، یغشاہ ڈھانپ لیتی ہے اسے، موجن موج، من فوقہ اس کے اوپر سے، موجن ایک اور موج، من فوقہ اس کے اوپر سے، سحاب بادل، ظلمات اندھیرے ہیں، بعضها بعض ان کے، فوق بعض اوپر بعض کے، اذا اخرج یدہ جب وہ نکالے ہاتھ اپنا، لم یکد نہیں وہ قریب کے، یراہا وہ دیکھ سکے اسے، ومن اور وہ جو، لم یجعل اللہ نہیں بنایا اللہ نے، لہو اس کے لیے، نورن کوئی نور، فما تو نہیں، لہو اس کے لیے، من نور کوئی نور۔ کس کے لیے اللہ تعالیٰ نور نہیں بناتے؟ جو اللہ کے راستے کو اختیار نہیں کرتا، جو اندھیروں پر اندھیروں میں ہی بھٹکا رہتا ہے۔ الم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ کے بے شک اللہ، یسبح لہ تسبیح کرتا ہے اس کے لیے، من فی السماوات والارض جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، والطیر صافات اور پرندے بھی پر پھیلائے، کل ہر ایک نے، قد علما تحقیق جان لی، صلاتہ نماز اپنی، و تسبیحہ اور تسبیح اپنی، تو پرندے بھی کیا کرتے ہیں، ان کی بھی ایک نماز ہے، ان کی بھی ایک تسبیح ہے، ہر کوئی ہر مخلوق اپنی نماز اور تسبیح جانتی ہے اور وہ اس کو ادا کرتی ہیں، واللہ علیم اور اللہ خوب علم والا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بما یفعلون اسے جو وہ کر رہے ہیں، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک بادشاہت، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی، والیہ المصیر اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ الم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ یزجی اللہ وہ چلاتا ہے، سحاباً بادلوں کو، ثم یؤلف پھر وہ ملا دیتا ہے انہیں، بینہ آپس میں، ثم یجعلہ پھر وہ کر دیتا ہے اسے، رکاماً طے بطے، فتر الودق تو آپ دیکھتے ہیں بارش، یخرج نکلتی ہے، من خلالہ اس کے درمیان سے، وینزل اور وہ اتارتا ہے، من السماء آسمان سے، من جبال پہاڑوں سے، فیہا اس میں، من بردن کچھ اولے، فیصیب پھر وہ پہنچاتا ہے،
بھی اسے یعنی کہ اس پانی کو من یشاء جسے وہ چاہتا ہے ویصرفہ اور وہ پھیر دیتا ہے اسے عمن یشاء جس سے وہ چاہتا ہے. یعنی بارش تو اللہ تعالیٰ اوپر سے برساتے ہیں لیکن وہ پانی کس زمین کو سیراب کرے گا کس کو نہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. یکادو سنا قریب ہے کہ چمک برقی ہی اس کی بجلی کی یذہب بالابصار وہ لے جائے نگاہوں کو. یقلب اللہ الٹ پلٹ کرتا ہے اللہ اللیل والنہار رات اور دن کو. ان فی ذالک یقیناً اس میں لعبرتن البتہ عبرت ہے لأولی الابصار اہل بصیرت کے لیے. اللہ کی یہ جو کونی نشانیاں ہیں، یہ جو کائنات کی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ہر سو پھیلائی ہیں، دن رات پہاڑ بارش کا برسنا، یہ سب کیا ہے، چرند پرند، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس میں اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے. واللہ خلق کل دابت اور اللہ نے پیدا کیا ہر جاندار کو کس سے، مما ان پانی سے. فمنہم تو ان میں سے کوئی ہے من یمشی جو چلتا ہے علی بطنہ اپنے پیٹ پر. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اور نشانیاں اپنی دکھا رہے ہیں کہ دیکھو تمام جانداروں کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے اور اب دیکھو کیسے مختلف بن گئے. وہ کچھ جو ہیں وہ اپنے پیٹ پر چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی رجلین اور ان میں سے کوئی ہے جو چلتا ہے اپنے 2 پاؤں پر. ومنہم من یمشی علی اربعین اور ان میں سے کوئی ہے جو چلتا ہے 4 پاؤں پر. یخلق اللہ ما یشاء اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ان اللہ بے شک اللہ علی کلی اوپر ہر شیء ان چیز کے قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے. لقد انزلنا البتہ تحقیق نازل کی ہم نے آیات مبینات آیات واضح. یہ قرآن کیا ہے، بالکل واضح ہے، بالکل سیدھا اسٹریٹ فارورڈ سمجھ میں آنے والی باتیں. واللہ یہدی من یشاء اور اللہ وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم طرف راستے سیدھے کے. ویقولون آمنا اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالرسول اور رسول پر، وعطانا اور اطاعت کی ہم نے، ثم یتولا پھر منہ پھیر لیتا ہے، فریق منہم ایک گروہ ان میں سے، من بعد ذالک بعد اس کے. ایمان لانے کے بعد اللہ رسول کی اطاعت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے. وما اولئک بالمؤمنین اور نہیں یہ لوگ ایمان لانے والے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ اور جب وہ بلائے جاتے ہیں طرف اللہ کے، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ وہ فیصلہ کرے درمیان ان کے. اِذَا فَرِيقٌ تب ایک گروہ کے لوگ، مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ان میں سے اعراض کرتے ہیں. وَإِن يَكُن لَّهُمْ اور اگر ہو ان کے لیے، الحق حق، يَأْتُوا إِلَيْهِ وہ آتے ہیں طرف اس کے، مُذْعِنِينَ مطیع ہو کر. یعنی کہ جب ان کے معاملات، ان کے جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ تب کرواتے ہیں جب ان کے فائدے کی بات ہو، اور اگر ان کے فائدے کی بات نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر اپنی من مرضی کے فیصلے خود ہی کر لیتے ہیں، پھر اللہ اور رسول کی طرف نہیں جاتے. افی قلوبہم کیا ان کے دلوں میں، مرض کوئی بیماری ہے، ام ارتابو یا وہ شک میں پڑ گئے ہیں، ام یخافون یا وہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ کہ ظلم کرے گا اللہ علیہم ان پر، ورسولہ اور اس کا رسول. بل اولئک بلکہ یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون وہ جو ظالم ہیں. انما کان قولا بے شک ہے بات یا قول، المؤمنین مومنوں کا، اذا دعوا جب وہ بلائے جاتے ہیں، الی اللہ طرف اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسول کے. جو پچھلے گروہ جن کا ذکر ہوا اس کے برعکس مومنوں کا کیا طرز عمل ہوتا ہے جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، کس لیے، لیحکم بینہم تاکہ وہ فیصلہ کرے درمیان ان کے. تو وہ کیا کہتے ہیں، ان یقولوا کہ وہ کہتے ہیں، سمعنا واطعنا سن لیا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے. تو کیا ہم بھی یہ کہتے ہیں جب ہم اللہ کا کوئی حکم سنتے ہیں، ابھی ہم نے کتنے احکامات سنے، تو کیا کہنا ہے اگر مومن ہے تو، سمعنا واطعنا سن لیا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے. تو پھر کیا ہوگا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں، تبھی کامیابی بھی قدم چومے گی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ اور وہ ڈرے گا اللہ سے، وَيَتَّقِهِ اور وہ تقویٰ کرے گا اس کا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ تو یہی لوگ ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں. تو کامیابی کس کو بری لگتی ہے، کسی کو بھی نہیں نا، ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو پھر کیا کرنا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ اور اللہ سے ڈرنا ہے اور اسی کا تقوی اختیار کرنا ہے انشاءاللہ. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ پختہ قسمیں اپنی، لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ البتہ اگر حکم دیا آپ نے انہیں، لَيَخْرُجُنَّ البتہ وہ ضرور نکلیں گے.
یعنی کہ جنگ کے لیے، فلا تقسموا، قل کہہ دیجئے، لا تقسموا، نہ تم قسمیں کھاؤ، طاعۃ معروفۃ، اطاعت تو جانی پہچانی ہے، یعنی کہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو تم اعمال کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ سکتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو، ان اللہ خبیر، اللہ بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، اس کی جو تم عمل کرتے ہو، قل کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، فإن تولوا، پھر اگر تم منہ پھیرو گے، فإنما علیہ، تو بے شک اس رسول پر، ما حملا، جو بوجھ ڈالا گیا، وعلیکم، اور تم پر، ما حملتم، جو بوجھ ڈالے گئے تم، وإن تطیعوہ، اور اگر تم اطاعت کرو گے اس کی، تہتدوا، تم ہدایت پالو گے، وما علی الرسول، اور نہیں ہے رسول پر، الا البلاغ، مگر پہنچا دینا، المبین، کھلم کھلا، وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ نے، الذین، ان لوگوں سے جو آمنوا، ایمان لائے، منکم، تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ ایسے لوگوں سے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، البتہ وہ ضرور جانشین بنائے گا انہیں، فی الارض، زمین میں، یعنی دنیا میں انہی کا ڈنکا بجے گا، کما، جیسا کہ استخلف الذین، اس نے جانشین بنایا تھا انہیں جو، من قبلہم، ان سے پہلے تھے، وَلَنُمَكِّنَنَّ، اور البتہ وہ ضرور جما دے گا، لہم، ان کے لیے، دینہم، دین ان کا، الذی، وہ جو، ارتدا، اس نے پسند کیا، لہم، ان کے لیے، تو دین بھی پھر اسلام ہی غالب آئے گا، لیکن کیا ہے، ایمان اور عمل صالح ضروری ہے، وَلَيُبْدِلَنَّهُمْ، اور البتہ وہ ضرور بدل کر دے گا انہیں، من بعد خوفہم، بعد ان کے خوف کے، امنن، امن، یعنی پھر کیا ہوگا، ہر طرف امن کی بہاریں ہوں گی، یعبدونی، وہ عبادت کریں گے میری، لا یشرکون بی شیئا، نہ وہ شریک کریں گے میرے ساتھ کسی بھی چیز کو، ومن کفر، اور جو کوئی کفر کرے گا، بعد ذالک، بعد اس کے، یعنی ہدایت آنے کے بعد، اللہ نے زمین میں جانشینی بھی دے دی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دیا، امن بھی آ گیا، اب اس کے بعد کیا ہے، جب پھر کفر کرنے لگیں گے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ ہیں وہ جو فاسق ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، اللہ کی رحمت چاہیے تو یہ 3 کام کرنے ہیں لازمی، لا تحسبن الذین، ہرگز نہ سمجھیے آپ ان کو جنہوں نے کفر کیا، معجزین، کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں، فی الارض، زمین میں، ومأواہم النار، اور ٹھکانہ ان کا آگ ہے، ولبئس، اور یقیناً کتنی بری ہے، المصیر، لوٹنے کی جگہ، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم، چاہیے کہ اجازت طلب کریں تم سے، الذین ملکت، وہ لوگ جن کے مالک ہوئے، ایمانکم، دائیں ہاتھ تمہارے، والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ جو نہیں وہ پہنچے بلوغت کو، منکم، تم میں سے، 3 مرات، 3 بار، تو غلام بھی اور وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا تربیت دینی ہے، کہ وہ آپ سے 3 بار اجازت مانگ کر آپ کے کمرے میں داخل ہوں، تو اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالیے کہ وہ جب پیرنٹس کے کمروں میں، والدین کے کمرے میں، یا بہن بھائی ایک دوسرے کے کمرے میں جا رہے ہیں تو پہلے نوک کریں، من قبل صلاۃ الفجر، یہ 2 خاص طور پر مواقع میں، کب، پہلے نماز فجر سے، وحین تدعون، اور جس وقت تم اتار رکھتے ہو، ثیابکم، کپڑے اپنے، من الظہیرۃ، دوپہر کے وقت، یعنی جب قیلولہ کا وقت ہوتا ہے اس وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور بعد نماز عشاء کے، ان 3 اوقات پر کیا کرنا ہے، پیرنٹس کے اور بہن بھائیوں کے کمروں میں کیسے جانا ہے، نوک کر کے، ثلاثۃ عورات، 3 پردے کے وقت ہیں، لکم، تمہارے لیے، لیس علیکم، نہیں تم پر، ولا علیہم، اور نہ ان پر، جناح، کوئی گناہ، بعدہن، بعد ان اوقات کے، طوافون، بکثرت آنے جانے والے، علیکم، تم پر، بعدکم علی بعد، بعض تمہارے بعض پر ہے، یعنی اس کے علاوہ پھر جیسے مرضی آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کذالک یبین، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ لکم الآیات، تمہارے لیے آیات، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم والا ہے، خوب حکمت والا ہے، وَإِذَا بَلَغَ، اور جب پہنچ جائیں، الْأَطْفَالُ مِنْکُمْ، بچے تم میں سے، الْحُلُمَ، بلوغت کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پس چاہیے کہ وہ اجازت لیا کریں،
کمستأذنا جیسا کہ اجازت لیتے ہیں الذین وہ لوگ جو من قبلہم ان سے پہلے تھے کذالک یبین اللہ اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ لکم آیاتہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واللہ علیم حکیم اور اللہ خوب علم والا ہے خوب حکمت والا ہے والقواعد من النساء اور بیٹھ رہنے والیاں عورتوں میں سے اللہ تھی وہ جو لا یرجونا نہیں وہ امید رکھتی نکاح کی فلیس علیہن تو نہیں ان پر جناح کوئی گناہ ان یدعنا کہ وہ اتار رکھیں ثیابہن کپڑے یعنی حجاب اپنا، یعنی وہ عورتیں جو اب اتنی بوڑھی ہو گئی ہیں کہ ظاہر ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو اب کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اپنا حجاب اتار سکتی ہیں، غیر متبرجات نہ ظاہر کرنے والیاں بزینت زینت کو، وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ اور یہ کہ وہ احتیاط برتیں خیر اللہن بہتر ہے ان کے لیے۔ تو اب اگر بوڑھی بھی ہو جائیں تو کیا ہے اتنی زیادہ بھی زینت اختیار نہیں کرنی، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں احتیاط ہی بہتر ہے، پھر بھی اپنا کوشش کرے کہ انسان اپنے پردے میں ہی رہے۔ واللہ سمیع علیم اور اللہ خوب سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے۔ لیس علی الاعمی نہیں ہے اندھے پر حرج کوئی حرج یا کوئی گناہ، ولا علی العرج اور نہ لنگڑے پر حرج کوئی حرج، ولا علی المریض اور نہ مریض پر حرج کوئی حرج یا گناہ، ولا علی انفسہم اور نہ تمہارے نفسوں پر ان تأکلوا کہ تم کھاؤ من بیوتکم اپنے گھروں سے۔ اب اللہ تعالیٰ وہ جگہ بتا رہے ہیں جہاں سے آپ بلا تکلف کھا سکتے ہیں۔ کہاں سے کھا سکتے ہیں؟ اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم یا گھروں سے اپنے باپوں کے، او بیوت امہاتکم یا گھروں سے اپنی ماؤں کے، او بیوت اخوانکم یا گھروں سے اپنے بھائیوں کے، او بیوت اخواتکم یا گھروں سے اپنی بہنوں کے، او بیوت اعمامکم یا گھروں سے اپنے چچاؤں کے، یا او بیوت عماتکم یا گھروں سے اپنی پھوپھیوں کے، او بیوت اخوالکم یا گھروں سے اپنے ماموؤں کے، او بیوت خالاتکم یا گھروں سے اپنی خالاؤں کے، او ما ملکت یا جو مالک ہوئے تم مفاتحہ ان کی کنجیوں کے، او صدیقکم یا اپنے دوست کے، لیس علیکم جناح نہیں تم پر کوئی گناہ ان تأکلوا جمیعا کہ تم کھاؤ مل جل کر، او اشتأتن یا الگ الگ، فَإِذَا دَخَلْتُمْ پھر جب داخل ہو تم بیوتن گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تو سلام کرو اپنے لوگوں پر، تحیتاً تحفہ دعا ہے من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مبارکتاً بابرکت، طیبتاً پاکیزہ۔ تو کیا کرنا ہے جب بھی گھروں میں داخل ہونا ہے کسی کے بھی گھر میں اور اپنے بھی گھر میں تو سلام کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہ دعائے تحفہ ہے اور کیا ہے پاکیزہ ہے، یہ عمل بابرکت ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو۔ انما المؤمنون بے شک مومن تو الذین وہ ہیں جو آمنوا باللہ ایمان لائے اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، واذا کانوا اور جب وہ ہوتے ہیں معہ ساتھ آپ کے، علی امر کسی کام پر، جامع اجتماعی، لم یذهبوا نہیں وہ جاتے، حتی یہاں تک کہ یستأذنوہ وہ اجازت لے لیں ان سے، ان الذین بے شک وہ لوگ جو یستأذنون کا اجازت مانگتے ہیں آپ سے، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جو یؤمنون باللہ ورسولہ ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ پھر جب وہ اجازت مانگیں آپ سے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ اپنے کسی کام کے لیے، فَأْذَن تو اجازت دے دیجئے، لِمَنْ شِئْتَ جس کے لیے آپ چاہیں، مِنْهُمْ ان میں سے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ اور بخشش مانگیے ان کے لیے اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا تجعلوا نہ تم بناؤ دعا الرسول بلانا رسول کا، بینکم آپس میں، کا دعاء بعضکم بعضنا مانند بلانے کے تمہارے بعض کے بعض کو، یعنی کہ رسول کو اس طرح سے مخاطب نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہو، یعنی کہ ایک تعظیم ایک عزت کا اور ایک اس میں تکریم کا پہلو ہونا چاہیے۔ اور قد یعلم اللہ تحقیق جانتا ہے اللہ الذین ان کو جو یتسللون کھسک جاتے ہیں منکم تم میں سے، لوازن آڑ لیتے ہوئے، فلیحذر الذین پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو یخالفون مخالفت کرتے ہیں، عن امرہ اس کے حکم کی، ان تصیبہم کہ پہنچے انہیں فتنتن کوئی آزمائش، او یصیبہم یا پہنچے انہیں عذاب علیم عذاب دردناک، الا خبردار، ان للہ ما فی السماوات والارض بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، قد یعلم تحقیق وہ جانتا ہے، ما انتم جو ہو تم
علیہ جس پر، ویوم ترجعون اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے، الیہ طرف اس کے، فینبئہم پھر وہ بتائے گا تمہیں، بما عملو وہ جو انہوں نے عمل کیے، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ الفرقان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بہت بابرکت ہے وہ جس نے نزل الفرقان نازل کیا فرقان۔ کیا ہے فرقان؟ یہ قرآن، علی عبدہ اپنے بندے پر، کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا تاکہ وہ ہو جائے، کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض وہ جو اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ولم یتخذ ولدا اور نہیں اس نے بنائی کوئی اولاد، ولم یکن لہ شریک اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک، فی الملک بادشاہت میں، وخلق کل شیء اور اس نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو، فقدرہ تقدیرا پس اس نے اندازہ کیا اس کا اندازہ کرنا، واتخذوا من دونہ اور انہوں نے بنا لیے اس کے سوا آلہۃ کچھ الہ، لا یخلقون نہیں وہ پیدا کرتا، شیئا کوئی چیز، وہم یخلقون اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں، ولا یملکون لانفسہم اور نہیں وہ اختیار رکھتا اپنے نفسوں کے لیے، درن کسی نقصان کا، ولا نفع اور نہ کسی نفع کا، ولا یملکون اور نہیں وہ اختیار رکھتے موتن موت کا، ولا حیاتن اور نہ زندگی کا، ولا نشورا اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کا۔ وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا افک نہیں یہ قرآن مگر جھوٹ، استغفر اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کو جھٹلائی دیتے ہیں۔ افتراہ اس نے گھڑ لیا ہے اسے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بنا لیا اسے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ اور مدد کی اس کی اس پر ایک دوسری قوم نے، فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پس تحقیق وہ لائے ظلم، وزورا اور جھوٹ، یعنی جو یہ بات کہتا ہے کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، وہ بہت بڑا ظالم اور جھوٹا ہے۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اور انہوں نے کیا کہا قرآن کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہانیاں ہیں پہلوں کی، اکتتبہا اس نے لکھوا لیا ہے انہیں، کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فہیا تملا تو وہ املا کی جاتی ہیں، علیہ اس پر، بکرتم و اصیلا صبح اور شام۔ قل کہہ دیجئے، انزل اللہ الذی نازل کیا ہے اسے اس نے جو، یعلم السر فی السماوات والارض کس نے نازل کیا اس قرآن کو؟ اس نے جو جانتا ہے چھپی بات کو آسمانوں میں اور زمین میں، انہ کانا بے شک ہے وہ، غفور الرحیمہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ وقالوا ما لہذا الرسول اور انہوں نے کہا کیا ہے اس رسول کو، یأکل الطعام کہ وہ کھاتا ہے کھانا، ویمشی فی الاسواق اور وہ چلتا ہے بازاروں میں، ولولا انزل علیہ کیوں نہیں اتارا گیا اس پر، ملکن کوئی فرشتہ، فیکون تو وہ ہوتا، معہو ساتھ اس کے، نذیرا ڈرانے والا۔ اللہ اکبر، کیسی فرمائش، کیسی جو ہے وہ بات بول رہے ہیں کہ ان نبی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا جو اس کے ساتھ مل کر تبلیغ کرتا ہے۔ ایک نبی کی تو بات مان نہیں رہے، تو اگر فرشتہ اللہ تعالیٰ اتار دیتے اس کی کہاں ماننی تھی انہوں نے؟ تو جنہوں نے نہیں ماننا تو وہ ویسے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں بات نہ ماننے کے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، او یلقا یا ڈالا جاتا، الیہ طرف اس کے، کنزن کوئی خزانہ، او تکونو یا ہوتا، لہو اس کے لیے، جنتن کوئی باغ، یأکل منہا وہ کھاتا اس میں سے، وقال الظالمون اور کہا ظالموں نے، ان تتبعون نہیں تم پیروی کرتے، الا رجلا مسحورا مگر ایک مرد کی جو سحر زدہ ہے، انظر کیف ضربوا دیکھو کس طرح انہوں نے بیان کی، لکل امثال آپ کے لیے مثالیں، فدلوا تو وہ بھٹک گئے، فلا یستطیعون تو نہیں وہ استطاعت رکھتے، سبیلا راستے کی۔ تبارک الذی بہت بابرکت ہے وہ جو، ان شاء جعل اگر وہ چاہے وہ بنا دے، لک خیرن آپ کے لیے بہتر، من ذالک اس سے، جنات باغات، تجری من تحتها الانہار بہتی ہوں ان کے نیچے سے نہریں، ویجعل لک قصورا اور وہ بنا دے آپ کے لیے محلات۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نبی کو دنیا کی ہر آسائش دیتے، ان کے لیے محلات تعمیر کر دیتے اور ان کے لیے باغات اللہ تعالیٰ بنا دیتے جن میں نہریں چلتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بل کذبوا بالساعۃ بلکہ انہوں نے جھٹلایا قیامت کو۔ یہ جو نبی پر اعتراض کرتے ہیں یہ دراصل نبی پر اعتراض نہیں کرتے، یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر رکھی ہے ہم نے، لمن کذب اس کے لیے جو جھٹلائے، بالساعۃ
سعیرا، قیامت کو جو جھٹلائے گا اس کے لیے کیا ہے؟ بھڑکتی آگ. اذا رأتہم، جب وہ دیکھیں گے انہیں، من مقام بعید، جگہ سے دور کی. اللہ اکبر. جب جہنم کی آگ کو دور سے دیکھیں گے کیا کریں گے؟ سمعوا لہا، وہ سنیں گے اس کی، تغیظاً، سخت غصے کی آواز، وزفیرا، اور چیخنا چلانا. کیسی ہوگی جہنم کی آگ؟ کہ وہ سخت آواز ہوگی اس کی غصے والی، اور چیخ اور چلا رہی ہوگی. ویسے بھی آپ دنیا میں آگ جلائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک آواز ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ جہنم کی آگ بھی ایسے ہی جو ہے وہ چیخ چلا رہی ہوگی. اذا القوا منہا، جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں، مکاناً ضیقاً، کسی جگہ پر تنگ، مقرنین، جکڑے ہوئے، دعوا، وہ پکاریں گے، ہنالک ثبورا، اس جگہ ہلاکت کو، لا تدعوا اليوم، نہ تم پکارو آج، ثبوراً ہلاکت کو، واحداً ایک ہی، ودعوا ثبوراً کثیرا، بلکہ پکارو ہلاکتیں بہت سی. یعنی آج تمہارے پر ایک عذاب نہیں ہے بلکہ کئی عذاب ہیں. جہنم کی آگ کا عذاب، پھر تنگ، وہاں پہ جگہ تنگ ہوگی، پھر وہاں پر جکڑے ہوئے ہوں گے. تو کس طرح عذاب پر عذاب ہے. استغفر اللہ. قل کہہ دیجئے، اذالک خیرن، کیا یہ بہتر ہے، ام جنت، یا جنت، الخلدی، ہمیشگی کی، التی، وہ جو، وعد المتقون، وعدہ کیے گئے ہیں متقی لوگ. تو جنتوں کا وعدہ ہمیشگی کی جنتوں کا کن سے ہے؟ متقی لوگوں سے. اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفسوں میں بھی ان کا تقوی دے. کانت لہم جزاءً، ہے ان کے لیے بدلہ، و مصیرا، اور لوٹنے کی جگہ، لہم فیہا ما یشاءون خالدین، ان کے لیے ہیں اس میں جو وہ چاہیں گے. یعنی جو چاہیں گے ان کو ملے گا، اور ہمیشہ ملے گا، ہمیشہ رہنے والے ہیں. کانا علی ربک، ہے آپ کے رب پر، وعدم مسئولا، ایک وعدہ پوچھا جانے والا. ویوم یحشرہم، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا انہیں، وما یعبدون، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، فیقولو، تو وہ فرمائے گا، اانتم ادللتم، کیا تم نے گمراہ کیا تم نے، عبادی، میرے بندوں کو، ہؤلاء، ان سب کو، ام ہم، یا وہ خود، ضلوا السبیل، بھٹک گئے راستے سے. قالو، وہ کہیں گے، یعنی کہ ان کے جو جن کو انہوں نے شریک بنا رکھا تھا اللہ کے، وہ ان کے خلاف ہی گواہی دیں گے. وہ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ سبحانک، پاک ہے تو، ما کانا ینبغی، نہ تھا جائز، لنا، ہمارے لیے، ان نتخذا، کہ ہم بناتے، من دونی کا، تیرے سوا، من اولیاء، کوئی دوست، ولیکن، اور لیکن، متعتہم، تو نے سامان زندگی دیا انہیں، وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ بھول گئے نصیحت، وکانوا قوما بورا، اور تھے وہ لوگ ہلاک ہونے والے. فقد کذبوکم، پس تحقیق انہوں نے جھٹلایا تمہیں، بما تقولون، بوجہ اس کے جو تم کہتے ہو، فما تستطیعون، اور نہیں تم استطاعت رکھتے، صرفاً، پھیرنے کی عذاب کو، ولا نصرا، اور نامدد کی. ومن یظلم منکم، اور جو کوئی ظلم کرے گا تم میں سے، نذقہ عذابا کبیرا، ہم چکھائیں گے اسے عذاب بہت بڑا. وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، قبل کا، آپ سے پہلے، من المرسلین، رسولوں میں سے، الا انہم، مگر بے شک وہ، لیاکلون، البتہ وہ کھاتے تھے، الطعام، کھانا، ویمشون، اور وہ چلتے تھے، فی الاسواق، بازاروں میں. وجعلنا بعدہم، اور بنایا ہم نے تمہارے بعض کو، لبعض فتنہ، بعض کے لیے فتنہ. اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے. وکان ربک بصیرا، اور ہے رب آپ کا خوب دیکھنے والا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول کریں. اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا اس پر عمل کی توفیق دیں، اور اگر پڑھنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.